اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قل یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ تو پچھلے رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے حالات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اب آپ اپنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریے، اور حمد و ثنا بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان نفوس قدسیہ کا بھی پر بھی سلام بھیجیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ تو اصطفیٰ کے معنی چن لیا، تو چن لیا کے معنی یہ، چن لیا سے مراد صحابہ کرام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چن لیا ہے۔ تو اس لیے اکثر علماء کرام جب کوئی کتاب لکھتے ہیں یا خطبہ دیتے ہیں تو اس کا آغاز اللہ کی حمد اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے کرتے ہیں، جس کا طریقہ ہم کو اس آیت شریفہ میں سکھایا گیا ہے۔ قل الحمد للہ، تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا بیان کریے، اور اس کے بعد سلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے ان نیک بندوں پر سلام ہو جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، امن کون ہے وہ، خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، وانزل لكم من السماء ماء، وانزل اور نازل کیا لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، پانی، مان مانے پانی۔ تو کون ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا اور جس نے تمہارے لیے آسمانوں سے پانی برسایا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، انبتنا پس اگائے اس سے، بہی من اسے یعنی پانی سے، حدائق باغات، ذات بہجتین جو بڑے خوبصورت خوش منظر نظر آتے ہیں۔ تو آسمان سے پانی برسایا، پہلے تو زمین کے پیدائش کا ذکر ہے کہ جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، پھر آسمان سے اللہ نے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے نباتات، ہر قسم کے نباتات اگائے، انبتنا مانے جو چیز زمین سے اگتی ہے، ذات بہجتین، بہجہ مانے بڑی خوش منظر نظر آتی ہے۔ ما کانا لکم ان تنبتوا شجرہا، ما کانا لکم نہیں ہے تم میں کسی کو یہ طاقت، ان تنبتوا کہ وہ اگائے، شجرہا درخت کا اگانا، تو کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز کو زمین سے اگائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، الہ ما اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور دوسرا معبود ہے، دوسرا کوئی ہے جو اس طرح کر سکے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں
جو راہ راست سے پھٹک گئے ہیں. ام جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا. یہاں پر الہن مع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہے؟ تو یہاں بت پرستوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ جن خداؤں کی تم پرستش کرتے ہو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا خالق اللہ ہے. ہر قسم کے انعامات احسانات سب کا سر چشمہ اللہ ہے. چنانچہ کائنات کی مختلف چیزوں کو مشرکین کے سامنے ایک کے بعد دیگر پیش کیا جا رہا ہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ان کی تخلیق اور ان کی تزئین و نشو و نما کسی اور کا بھی حق ہے؟ کوئی اور بھی کر سکتا ہے اسے جس کو تم خدا بناتے ہو، خدا کے برابر سمجھتے ہو؟ تو پہلا سوال ان سے یہ کیا گیا کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا فرمائے؟ امن خلق السماوات، آسمان اور زمین کس نے پیدا فرمائے؟ پھر یہ بتاؤ کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے اور پانی سے کے ذریعے زمین سے جو خوش منظر باغات جتنے درخت اگائے ہیں وہ اللہ کے سوا کون ہے؟ تم میں تو کسی کو تمہارے جس کو تم پوجتے ہیں اس میں کسی کو بھی طاقت نہیں کہ وہ خود ایک پودا بھی اگا سکے. آگے ارشاد ہے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا. امن کون ہے وہ جعل الارض بنائے زمین کو قرارن قرار بنائے، قرار کی جگہ بنائے. یہ زمین باوجود متحرک ہونے کے، یہ سب کو معلوم ہے کہ زمین مستقل گردش کر رہی ہے، باوجود متحرک ہونے کے ہمارے لیے ایسی مستقر ہے، ایسی جائے قرار ہے کہ ہم اس پر ہماری زندگی کے تمام کام اس پر آرام سے کر سکتے ہیں. اگر زمین کو قرار نہ ہوتا تو ہم ہماری زندگی کے جو کام ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ کچھ بھی اس سے نہیں کر سکتے تھے، بڑی مشکل ہو جاتی تھی. تو قرارن کے معنی ہے زمین کو مستقر بنایا، یعنی ٹھہر ایسی بنایا کہ اس پہ ہم ٹھہر سکے، ٹھہر کے سارے کام کر سکے. وجعل خلالها انہارا، اور بنایا خلالها مانے زمین کے درمیان میں نہریں بنائی. وجعل لها، اور بنایا اس کے لیے پہاڑوں کے لیے لنگر بنا دیے، یعنی میخیں. پہاڑ گویا زمین کی ایک میخ ہے جس سے زمین کی حرکت پہ کنٹرول رہے. وجعل بین البحرین، اور بنایا دو سمندروں کے درمیان، دو پانی اس کے درمیان حاجزا مانے ایک آڑ بنا دی، یعنی پانی کے بیچ میں، پانی دیکھنے کو تو ایک ہی پانی ہے مگر اس کے بیچ میں ایک آڑ ہے. زمین کو جیسا کہ میٹھے اور کھارے پانی کو باہم ملنے سے ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے روکا ہے، کیونکہ دکھنے کو تو دور سے دیکھنے والوں کو ایک ہی پانی دکھتا ہے مگر پانی کے بیچ میں ایسی آڑ ہے کہ کھارا پانی اور میٹھا پانی مل نہیں سکتے، ملتا نہیں ہے. وہ الہ مع اللہ، کیا کوئی دوسرا معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ یہ توحید پر اصرار ہے کہ توحید کو سمجھایا گیا اس انداز میں کہ اللہ کے سوا ساری کائنات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرح قدرت کاملہ ہو، اور اس نے اپنی قدرت سے زمین کو ایسا بنا دیا کہ وہ باوجود کرۂ زمین ہوا میں معلق ہونے کے ہم اس پر سکون سے ٹھہر سکتے ہیں. اگر ہم اس کو پہاڑ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس کو پہاڑوں کے لنگروں سے ایک حالت پر قرار نہ بخشتے تو یہاں آبادی کا امکان نہ ہوتا. ہر وقت زلزلے کے جھٹکے آتے رہتے ہیں. تو یہ سب قدرت کس کی ہے؟ بتاؤ کہ کس کی قدرت اور کس کی حکمت، کس کے علم کی جلوہ نمائی ہے؟ کیا کوئی اور خدا ہے جس کو تم اس کا شریک بنا سکتے ہو؟ یقیناً نہیں بنا سکتے. تو پھر کسی کو الہ اور معبود کیوں بناتے ہو؟
کیا اس سے بڑی کوئی اور بھی حماقت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود مانتے ہیں، دوسروں کی پوجا کرتے ہیں سوائے اللہ کے۔ پھر آگے ارشاد ہے بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں کہ اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، وہی معبود برحق ہے، یہ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ آگے ارشاد ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے وہ امن یجیب، امن کون ہے وہ، یجیب جو قبول کرتا ہے، المضطر من کسی بے قرار آدمی کی دعا کو جب وہ دعا کرتا ہے، اذا دعاہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ویکشف السوء، یکشف مانے دور کر دیتا ہے، سو کے مانے اس کی ہر برائی کو، ہر تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ جب کوئی بے قرار آدمی پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی ہر تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ سہیل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ گناہگار جس کے ساری عمر گناہوں میں گزری، اس کا نامہ عمل نیکیوں اور فرما برداری سے ایک دم خالی ہے، اور جب وہ دعا کے لیے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے تو اس سے کوئی نیکی نظر نہ آئے، کہ اس کے نامہ عمل میں کوئی نیکی نہیں ہے، تو بھلا وہ کس کے وسیلے سے دعا کرے گا؟ اس کا بھروسہ صرف اللہ کی شان رحمت پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر بندہ جو پریشان حال رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کو پکارتا ہے تو اس کے پریشانی کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس بندے کی پریشانیوں کو دور کرے؟ اس آیت شریفہ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ایک وظیفے کے طور پر اس کو پڑھ سکتے ہیں، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے یا کوئی چیز کی اس کو ضرورت ہے تو وہ اللہ یہ آیت شریفہ کو 313 بار پڑھ کر جو دعا کرے وہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوں گی۔ تو بہت سے لوگ کسی کو اولاد نہیں ہے یا کسی کو جو کوئی بھی پریشانی ہے تو اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ آیت شریفہ یہاں تک یکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، تو یہاں تک پڑھ لیجیے یہ آیت کو، تو یہ پوری آیت شریفہ پڑھنے سے کسی مقصد کے لیے وہ مقصد بھی پورا ہوتا ہے۔ آگے ارشاد ہے لا الہ الا اللہ، کون معبود ہے جو ایسی تکلیف کو دور کر سکے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ پھر آگے ارشاد ہے قلیلا ما تذکرون، ان خلیلاً بہت کم لوگ ہیں جو اس آیاتوں سے اللہ تعالیٰ کی بات میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، بہت ہی کم لوگ ہیں۔ آگے ارشاد ہے من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، امن یہدیکم، اور کون ہے جو تم کو یہدیکم مانے راہ دکھاتا ہے، پھر ظلمات البر والبحر، جب سفر میں جاتے ہیں کوئی تو سمندروں کی تاریکیوں میں رات کو بھی پانی کے جہاز چلتے رہتے ہیں، کون ہے جو تم کو راستہ دکھاتا ہے سمندروں کے اندر بھی، اور زمین پر بھی جب جہاز اڑتے ہیں یا جو بھی مسافر جاتے ہیں، کوئی جو بھی سواریاں گزرتی ہیں زمین پر سے بھی، تو رات کی اندھیریوں میں کون ہے جو تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ وہی ذات معبود برحق ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے تم بھی تو اعتراف کرتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہے نہیں جو ان چیزوں میں مدد کر سکے، جو اللہ تعالیٰ جو طوفانوں میں گھری ہوئی کشتیاں رہتی ہیں، اس کو سمندروں میں اس کو اللہ تعالیٰ بڑی سلامتی سے کنارے لگاتا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے غلاموں کو یہ ارشاد فرمایا کہ حالت اضطرار میں جس طرح اپنے مولا کریم کے سامنے دعا کرنے کا سبق دیا ہے تاکہ سب غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استفادہ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ دعا یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکل الی نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اس کے معنی ہے، اے اللہ میں آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکل الی نفسی، پس مجھے پلک جھپکنے کی اتنی دیر بھی مجھے میرے حوالے نہ کر، مجھے میرے حوالے نہ کر اور میرے کام درست فرما دے، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلُّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے سوا کوئی معبود۔ پھر ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ رات کی تاریکیوں میں جب تم سفر کرتے ہو اس وقت منزل کا پتہ تمہیں کون دیتا ہے؟ اسی کی روشنی کیے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر تم اپنا راستہ دریافت کرتے ہو۔ اگر دن کے وقت جب کہ سورج کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی رہتی ہے، یا رات کے وقت جب ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھٹکا دے تو کون ہے جو تم کو راہ دکھائے اور تم کو تمہاری منزل پر پہنچائے۔ پھر آگے ارشاد ہے، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رحمتہ، اور کون ہے وہ جو یرسلو مانے بھیجتا ہے، ریاح مانے ہواؤں کو، بشرم بین یدی رحمتہ، جو بشرن مانے جو خوشخبری دیتی ہیں ہوائیں، بین یدی جو تمہارے سامنے اللہ کی رحمت سے پہلے بارش کے آنے سے، بین یدی رحمتہ یعنی اللہ کی رحمت کے آنے سے پہلے۔ تو ہوتا یہ ہم سب کو معلوم ہے یہ بات، ایک اللہ کی یہ بھی ایک بڑی مہربانی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے تو اس سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہے، ہوا کے جھونکے آنا شروع ہوتے ہیں، جس سے نہ صرف ہماری بجھی ہوئی طبیعت میں شگفتگی ہو جاتی ہے بلکہ بارش سے پہلے جو احتیاطی تدابیر ہم کو کرنا ہے اس کے لیے کافی موقع مل جاتا ہے۔ تو تم ایسے رحیم و کریم خدا کو چھوڑ کر کیوں دوسری چیزوں کو اپنا خدا بناتے ہو؟ تو سوچو، عقل سے کچھ تو کام، کفار سے مخاطب ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے اللہ کی بے حساب، بے انتہا، بے اندازہ رحمت، جس کا ہم اندازہ لگا سکتے نہ اس کو ہم گنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے وہ جو بارش کے آنے سے، رحمت سے مراد یہاں پر بارش ہے، بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، جس سے ہمارے دلوں میں بھی خوشی پیدا ہو جاتی ہے، اور کچھ انتظامات ہم کو بارش سے بچنے کے کرنا ہے تو وہ بھی کرنے کا ہم کو موقع مل جاتا ہے۔ الہ ما اللہ، کوئی دوسرا معبود ہے اللہ کے سوا؟ تعالی اللہ اما یشرکون، بہت ہی تعالی مانے بہت ہی بزرگ اور برتر ہے اللہ تعالی، اما یشرکون، ان سے جنہیں تم ان سے بہتر ہے جس کو تم لوگ اس کا شریک بناتے ہو۔ آگے ارشاد اما یبدأ الخلق ثم یعیدہ وما یرزقکم من السماء والارض، اما یبدأ الخلق، کون ہے وہ جو یبدأ، بدا یبدأ مانے شروع کرنا، آغاز کرنا، اما یبدأ الخلق تمام چیزوں کے پیدا کرنے کا، ثم یعیدہ پھر ان کو دوبارہ پیدا کرے گا، وما یرزقکم اور کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے، من السماء والارض آسمانوں سے اور زمین سے۔ تو آسمان سے رزق دینے کا مطلب کیا ہے؟ آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے تم کو ہمارے لیے اناج وغیرہ اگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے وہ جو قیامت کے، بعض لوگ جو قیامت کے قائل نہیں تھے تو ان کے لیے کہا جاتا میں یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہ کون ہے جو تم کو پیدا کیا پھر ثم یعیدہ، تو اس کو پھر اس کی طرف تم کو پھر لوٹ کر جانا ہے۔ تو انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب وہ پیدا کر سکتا ہے جو بہت پیچیدہ اور مشکل کام ہے، تو اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، جو پہلے کام سے تو بہت آسان ہے۔
تو وہ اپنے تمام افعال، اپنے تمام صفات اور کمال میں وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو پھر کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا کتنی بڑی یہ بیوقوفی ہے۔ آخر میں فرما دیا کہ یہ روشن حقیقتیں جو تمہارے سامنے پیش کی گئی ہیں، اگر تمہارے پاس ان کے خلاف یا ان میں سے کسی ایک کے خلاف کوئی دلیل ہو تو پیش کرو، تم کو اجازت ہے۔ تو وہ کہاں سے پیش کر سکتے؟ تو پھر چاہیے کہ اللہ کو معبود مان لیں۔ سما یعیدہ، پھر کون ہے جو پھر اس اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا، میں یرزقکم، اور کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے سوا؟ قل ہاتوا برہانکم، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، قل فرمائیے آپ ان سے، ہاتوا لاؤ، برہانکم کوئی دلیل لاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ، اللہ کے سوا اللہ کے جیسی قدرت رکھنے والا کوئی ہے؟ پھر آگے ارشاد ہے، قل آپ فرمائیے لوگوں کو، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، قل آپ فرمائیے، لا یعلم من فی السماوات، فرمائیے لا یعلم کون ہے وہ جو کون ہے، لا یعلم نہیں جانتے ہیں وہ، من فی السماوات والارض جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے، غیب جو کچھ غیب ہے زمینوں آسمانوں میں، الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی غیب کو نہیں جان سکتا۔ وما یشعرون ایانا یبعثون، اور وہ یہ بھی شعور نہیں رکھتے، یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ایانا یبعثون، کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل پیش کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ جس کو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے، بلد دارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتے۔ دارکا کے اصل میں تدارک سے ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی انتہا کو پہنچنا اور فنا ہو جانا ہے۔ جب اس کو عرب لوگ اس طرح کا استعمال کرتے ہیں، جب پھل پک جاتا ہے اور توڑ لینے کے قابل ہو جاتا ہے تو عرب کہتے ہیں درکت ثمرہ، یعنی پھل اپنی پختگی کے نہایت کو پا لیا ہے، اس کے بعد اسے توڑ لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ درکا کے معنی، دارکا کے معنی یہ ہے، دارکا کے معنی یہ ہے کہ آخری حد تک پہنچ جانا، کسی چیز کا آخری حد تک پہنچ جانا۔ علمہم فی الآخرات، اس آخرت کے علم کے متعلق کون جان سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ تو اس کے بارے میں بڑے شک میں ہیں۔ بل ہم منہا امون، گویا کہ وہ اندھے ہیں۔ تو بڑی اس آیت شریفہ میں بڑی عمدگی کے ساتھ اس کی تشریح بتائی گئی ہے کہ قیامت پر انہیں پختہ یقین ہے، دل میں اس کے وقوع کو مانتے ہیں، لیکن ہر دھروی اور تعصب کی وجہ سے اس کا اقرار نہیں کرتے، حالانکہ آخرت کا اقرار کرنا ہی اصل اقرار ہے۔ حق بات یہ ہے کہ جس علم غیب کی نفی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا سے کوئی نہیں جانتا، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اس سے خود بخود نہیں جان سکتا۔ اللہ کے خاص بندوں کو جو علم حاصل ہے وہ یہ علم نہیں ہے جس کی آیت میں نفی کی گئی ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی فیض رسانی سے انہیں حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی فیض رسانی کے متعدد کئی وجوہ میں سے ایک وجہ سے انہیں رحمت عطا فرمایا ہے، ان کو عطا فرمایا ہے یہ تمام چیزیں۔ تو اس طرح ہے کہ اس تحقیق کے بعد بھی اگر کوئی صاحب ہم اہل سنت پر شرک کا الزام لگائے تو اس کی مرضی، اس آزادی کے دور میں ہم اس کے لیے دعا ہدایت کے بغیر کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے علم غیب کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا علم
علماء کرام نے تصریح کی ہے کہ آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتائے بغیر کوئی بھی غیب پر آگاہ، اللہ کے بتائے بغیر کوئی بھی غیب پر آگاہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہتا ہے انبیاء میں سے، اولیاء میں سے کچھ علم غیب عطا فرماتا ہے۔ نبی کے معنی خود غیب کی خبر دینے کی ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ نبا ہے۔ سورہ نبا کے معنی اس کے اندر غیب کی خبری دی گئی، اس کے اندر قیامت کا پورا منظر بتایا گیا ہے۔ غیب کی خبر، قیامت کو تو ہم نہیں دیکھیں، تو قیامت کی خبر اس میں دی جا رہی ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ نبا ہے۔ نبی کے معنی خود غیب کی خبر دینے کے ہیں، تو اس آیت میں غور کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی بھی غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن نے بھی اس قول کی تصدیق کی ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آج میں نے اپنے بزرگ و برتر پروردگار کا دیدار کیا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں کے درمیان اپنے دست کرم رکھا، اور جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، پھر میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں تھا اور جو کچھ زمینوں میں تھا۔ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو چیز آسمانوں میں تھی اسے بھی میں نے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو چیز آسمانوں میں تھی اسے بھی میں نے جان لیا، اور جو چیز زمینوں میں تھی اسے بھی میں نے جان لیا۔ پھر فرماتے ہیں اس ارشاد نبوی کا مقصد یہ ہے کہ تمام علوم کلی مجھے حاصل ہو گئے اور ان کا میں نے احاطہ کر لیا ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم غیب عطا فرمایا، اس حدیث شریف کا مطلب یہ کہ تمام کائنات جو آسمانوں میں تھی بلکہ ان کے اوپر بھی جو کچھ تھا، جو کائنات 7 زمینوں میں تھی بلکہ ان کے نیچے بھی تھی، جو کچھ تھا وہ میں نے جان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو آسمان اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی تھی، اس سے آپ پر منکشف کیا تھا، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے غیب کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس حدیث کے بارے میں کسی کو شک ہو، اس لیے اس کے متعلق مشکات شریف کے مصنف کی رائے کو سن لیجیے، جو انہوں نے یہ حدیث کئی طرق سے روایت کی ہے۔ اگر دل میں حق کا جذبہ موجود ہے تو بفضل تعالیٰ یقیناً تسلی ہو جائے گی، اور اس حدیث کو امام احمد حنبل، امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ ایک روایت کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، اور قیامت تک ہونے والی کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو۔ جس نے یاد رکھا یاد رکھا، جس نے بھلا دیا بھلا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے یہ سارے صحابہ اس کو جانتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہوئے، یعنی آپ کھڑے ہوئے اور تقریر سے ابتدا کے لیے جنت میں اپنی اپنی منزل میں اور اہل دوزخ اپنے اپنے ٹھکانوں میں داخل ہونے تک کے تمام حالات سے ہمیں خبر دی۔ یعنی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا تخلیق کائنات کی ابتدا سے، یعنی پوری کائنات کی پیدا ہونے کے اس کی ابتدا سے پہلے سے لے کر اہل جنت میں جب تک اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے، اہل دوزخ میں ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے، جب تک کہ تمام حالات سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی۔ پھر ارشاد ہے حدیث میں کہ یاد رکھا اس کو جس نے یاد رکھا، بھلا دیا اس کو جس نے بھلا دیا۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ اس آیت کا جو مفہوم ہے بیان کیا ہے علماء کرام نے، اس کی
تائید بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ جس نے اس علم غیب کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی خودی سے خود بخود نہیں جان سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے خاص بندوں کو جو علم حاصل ہے، یعنی انبیاء کو اور اولیاء اللہ میں سے بھی جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جن کو علم غیب حاصل ہے، وہ یہ علم نہیں ہے جس کی آیت پہ نفی کی گئی ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیض رسانی سے انہیں حاصل ہوا ہے، یعنی اللہ کے عطا سے حاصل ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنی فیض رسانی کے کئی وجوہ میں سے کسی ایک درجے سے انہیں کسی ایک وجہ سے انہیں عطا فرماتا ہے۔ یعنی ساری بحث کا حاصل یہ ہے کہ علم غیب بلا واسطہ کلن اور بعضن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، یعنی نہ سارا علم غیب بغیر اس کے بتائے کہ کوئی نہیں جان سکتا، اور بعض کو کوئی جان سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ علم عطائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، وہ علم ہے آپ کا علم غیب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس قیامت سے آپ صبح شام ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، ذرا یہ تو بتائیے کہ وہ کب آنے والی ہے، کس سن کو آئے گی، کس تاریخ کو آئے گی؟ تو ان کے جواب میں فرمایا کہ ان کو اس کا شعور نہیں کہ وہ کب آئے گی، تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہر وقت جب ذکر قیامت قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وقت تیار رہیں کہ نہیں معلوم کہ قیامت کا بیان ہمارے لیے، جیسا کہ حدیث شریف ہے من مات قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی۔ تو لہٰذا ہم کو ہمارے وقت آخر کی اطلاع نہیں دی گئی ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، ہر وقت تیاری میں رہے کہ نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا وقت آخر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے حساب مہربانیوں میں ایک بڑی مہربانی یہ بھی ہے کہ اس نے ہم پر ہمارا موت کا وقت نہیں بتایا، تاکہ بندہ ہر وقت ڈرتا رہے، ہر وقت اپنے رب کی طرف متوجہ رہے کہ نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا وقت آخری ہے۔ اور علامہ ابن حجر نے فرمایا ہے کہ تمام کائنات جو آسمانوں میں تھی، بلکہ ان کے اوپر بھی جو کچھ تھا، اور جو کائنات 7 زمینوں میں تھی بلکہ اس کے نیچے بھی تھی، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جان لیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام باتوں کا علم غیب تھا، جس کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو آپ کا علم غیب علم عطائی تھا، اللہ کے عطا سے تھا، اور اللہ تعالیٰ کا علم غیب علم ذاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اللہ کی خود ذاتی صفات ہے، اللہ کی صفات ذاتی ہیں، اللہ کی تمام صفات ذاتی ہے۔ اللہ کا علم علم ذاتی ہے، لا متناہی ہے، غیر محدود ہے، اور اللہ کے سوا جس کو بھی اللہ نے اپنا علم غیب عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا علم غیب جس کو اللہ نے عطا فرمایا وہ سب اللہ کا عطا ہی رہتا ہے۔ تو لہٰذا علم غیب کے بارے میں یہ انکار کرنا بہت ہی غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، بلکہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ جتنا اللہ نے چاہا اتنا علم غیب آپ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو لہٰذا نبی کے معنی خود غیب کی خبر دینے والے کے ہیں، تو لہٰذا ہم سب کو یہ یقین رکھنا چاہیے، ہمارا ایمان کا جز ہے یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا سارا علم غیب، جیسا کہ حدیث شریف میں ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زمین و آسمان کی ساری کائنات کی پیدائش سے پہلے سے
پھر پوری دنیا ختم ہو کے قیامت تک، قیامت کے بعد کا جو جنتی جنت پہ جائیں گے، وہاں تک کا اللہ تعالیٰ نے سارا علم آپ کو عطا فرما دیا. تو تمام باتوں کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اس کے بعد ایک تفصیلی حدیث شریف ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فرمایا کہ پوچھ لو آج مجھ سے کیا پوچھنا ہے. تو ایک صاحب کھڑے ہو کر بولے کہ یہ بتائے کہ میرے باپ کون ہے، تو آپ نے وہ بھی بتا دیا. تو لہٰذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ باپ کون ہے وہ ماں کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ وہ جوان شخص تھا، اس کے پیدائش کے پہلے سے کون تھا آپ نے وہ بھی بتا دیا. تو ہمارے آقا کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں کو چاہیے کہ ہمارے آقا کا علم اللہ کی طرف سے ہے، اور اس سب پر ہم کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس امت کے بہت سے اولیاء اللہ کو علم غیب جتنا اللہ نے چاہا عطا فرمایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ علیہ وسلم، صدق رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. اللہم آنس وحشتنا فی قبرنا، اللهم انصرنا في قبرنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.